اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا اے لوگو کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور پیروی نہ کرو شیطان کی انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا دشمن ہے صریح انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وہ تو یہی حکم کرے گا تم کو کہ برے کام اور بے حیائی کرو وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور جھوٹ لگاؤ اللہ پر وہ باتیں جن کو تم نہیں جانتے۔ خلاصہ تفسیر بعض مشرکین بتوں کے نام جانور چھوڑتے تھے اور ان سے منتفع ہونے کو باعتقاد ان کی تعظیم کے حرام سمجھتے تھے اور اپنے اس فعل کو حکم الہی اور موجب رضائے حق و وسیلہ تقرب اللہ بواسطہ شفاعت ان بتوں کے سمجھتے تھے۔ حق تعالیٰ اس باب میں خطاب فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں سے شرعی حلال پاک چیزوں کی نسبت اجازت ہے کہ ان کو کھاؤ برتو اور ان میں سے کسی حلال چیز سے یہ سمجھ کر پرہیز کرنا اس سے اللہ راضی ہوگا، یہ سب شیطانی خیالات ہیں۔ تم شیطان کے قدم بقدم مت چلو، فی الواقع وہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے کہ ایسے خیالات و جہالات سے تم کو حسران ابدی میں گرفتار کر رکھا ہے اور دشمن ہونے کی وجہ سے وہ تم کو انہی باتوں کی تعلیم کرے گا جو کہ شرعاً بری اور گندی ہیں، اور یہ بھی تعلیم کرے گا کہ اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاؤ جن کی تم سند بھی نہیں رکھتے، مثلاً یہی کہ ہم کو خدا تعالیٰ کا اس طرح حکم ہے۔ معرف و مسائل حل اللغات حلالا طیبا لفظ حل کے اصلی معنی گرہ کھولنے کے ہیں۔ جو چیز انسان کے لیے حلال کر دی گئی ہے گویا ایک گرہ کھول دی گئی اور پابندی ہٹا دی گئی۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نجات 3 چیزوں میں منحصر ہے: حلال کھانا، نمبر 2 فرائض ادا کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا۔ اور لفظ طیب کے معنی ہیں پاکیزہ جس میں شرعی حلال ہونا بھی داخل ہے اور تبھی مرغوب ہونا بھی۔ خطوہ کی جمع ہے، اتنی مقدار کو خطوہ کہتے ہیں جو دونوں قدموں کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ خطوات شیطان سے مراد شیطانی اعمال و افعال ہیں۔ السوء والفحشاء سوء وہ چیز جس کو دیکھ کر عقل مند شریف آدمی کو دکھ ہو، فحشاء بے حیائی کا کام۔ بعض حضرات نے فرمایا اس جگہ سوء سے مراد مطلق معصیت اور فحشاء سے مراد کبیرہ گناہ ہے۔ انما یأمرکم شیطان کے امر اور حکم کرنے سے مراد دل میں وسوسہ ڈالنا ہے، جیسا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کے قلب میں ایک شیطانی الہام و اثر ہوتا ہے اور دوسرا فرشتہ کی طرف سے۔ شیطانی وسوسہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ برے کام کرنے کے فوائد اور مصالح سامنے آتی ہیں اور حق کو جھٹلانے کی راہیں کھلتی ہیں، اور الہام فرشتہ کا اثر خیر اور نیکی پر انعام و فلاح کا وعدہ اور حق کی تصدیق پر قلب کا مطمئن ہونا ہوتا ہے۔ مثلا سانڈ وغیرہ جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، یا کوئی اور جانور مرغا بکرا وغیرہ کسی بزرگ یا کسی غیر اللہ کے نام زد کر دیا جاتا ہے، اس کا حرام ہونا ابھی 4 آیتوں کے بعد وما احل بہ لغیر اللہ کے تحت آنے والا ہے۔ اس آیت یا ایھا الناس میں ایسے جانوروں کے حرام ہونے کی نفی کرنا منظور نہیں جیسا کہ بعضوں کو شبہ ہو گیا، بلکہ مقصد اس فعل کی حرمت و ممانعت ہے کہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے جانوروں کو چھوڑ دینا اور اس عمل کو موجب برکت و تقرب سمجھنا، ان جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لینے کا معاہدہ کر لینا، اس کو دائمی سمجھنا، یہ سب افعال ناجائز اور ان کا کرنا گناہ ہے۔ تو حاصل مطلب آیت کا یہ ہے کہ جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حلال بنایا ہے ان کو بتوں کے نام کر کے حرام نہ بناؤ، بلکہ اپنی حالت پر چھوڑ کر کھاؤ پیو، اور اگر ایسی حرکت جہالت سے ہو جائے تو اصلاح
نیت کے ساتھ تجدید ایمان اور توبہ کر کے اس حرمت کو ختم کرو۔ اس طرح ان جانوروں کو تعظیماً حرام قرار دینا تو گناہ ہوا، مگر غیر اللہ کے نام پر کر دینے سے یہ مردار اور نجس کے حکم میں ہو گیا، نجاست کی وجہ سے حرمت ثابت ہو گئی۔ مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص نے جہالت یا غفلت سے کسی جانور کو کسی غیر اللہ کے ساتھ نامزد کر کے چھوڑ دیا تو اس کی توبہ یہی ہے کہ اپنے اس خیال حرمت سے رجوع کرے اور اس فعل سے توبہ کرے، تو پھر اس کا گوشت حلال ہو جائے گا۔ واللہ اعلم۔ الحمد للہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔